بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ مطلب کہ اگر نیت جتنی خالص ہوگی تو عمل اتنا ہی مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اگر نیت کمزور ہوگی، دوغلا پن ہوگا اس کے اندر، تو یقیناً وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، پائیدار نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا مبارک بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کسی علاقے میں بہت بڑا درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس طرح اس علاقے میں کفر اور شرک کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ لوگ اس درخت کے پاس آ کر اس کی پوجا کرتے اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے، مطلب کہ انہوں نے اپنا سارا دار و مدار اس درخت کے اوپر چھوڑا ہوا تھا۔ ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ جذبہ توحید سے معمور بڑی غضبناک حالت میں گھر گیا، کلہاڑا لے کر آیا اور اس درخت کو کاٹنے چلا۔ اس کے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اسی جذبہ کے تحت، اسی نیت کے تحت وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا کہ شیطان مردود اس کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، اوے تو اتنی غضبناک حالت میں کہاں جا رہا ہے؟ تو اس مسلمان نے جواب دیا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیطان مردود نے کہا، جب تو اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو دوسروں کا اس درخت کی عبادت کرنا تجھے کیا نقصان دیتا ہے؟ تو اپنے اس ارادے سے باز رہ اور واپس چلا جا۔ اس مسلمان نے کہا، میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ شیطان نے جو انسانی شکل میں تھا اس کو بہت سمجھایا، بہت ترلے کیے، مگر وہ مسلمان شخص نہ مانا۔ معاملہ بڑھا اور شیطان نے کہا، میں تجھے وہ درخت کسی بھی صورت نہیں کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ دونوں میں کشتی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور مسلمان شخص نے شیطان کو بچھاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تو اس درخت کو کاٹ بھی دے گا تو تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا مشورہ ہے کہ تو اس درخت کو نہ کاٹ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو روزانہ تجھے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، کون میرے لیے 2 دینار میرے تکیے کے نیچے رکھے گا؟ شیطان نے کہا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تجھے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ وہ شخص شیطان کی ان لالچ بھری باتوں میں آ گیا اور 2 دینار کے لالچ میں اس نے درخت کاٹنے کا ارادہ ترک کیا اور وہ واپس گھر لوٹ آیا۔ پھر جب صبح ہوئی، بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ تکیے کے نیچے 2 دینار موجود تھے۔ پھر کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا کہ وہ صبح کو اٹھتا، تکیے کے نیچے دیکھتا، اسے 2 دینار مل جاتے، وہ بڑا خوش ہوتا۔ پھر ایک صبح ایسی آئی جب اس نے تکیہ اٹھایا تو وہاں دینار موجود نہ تھے۔ اسے بڑا غصہ آیا اور کلہاڑا اٹھا کر پھر درخت کاٹنے چلا۔ شیطان پھر انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ غیر خدا کی عبادت کریں، لہٰذا میں اس درخت کو کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ شیطان نے اسے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اب تو کبھی بھی اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ چنانچہ شیطان اور اس شخص کے درمیان پھر سے کشتی شروع ہوئی۔ اس مرتبہ شیطان نے اس شخص کو بری طرح بچھاڑا اور اس کا گلا دبانے لگا، قریب تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہو جاتی۔ تو اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ شیطان نے کہا، سن، میں ابلیس ہوں، اور جب تو پہلی مرتبہ درخت کاٹنے چلا تھا تو اس وقت بھی میں نے ہی تجھے روکا تھا، لیکن اس وقت تو نے مجھے گرا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تیرا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر تھا، جوش ایمانی میں تھا، لیکن اس مرتبہ میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں، کیونکہ اب تیرا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دیناروں کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اب تو کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو محترم سامعین کرام،
یہ بات وہی آ گئی۔ اگر غیرت ایمانی پختہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو، تو انسان کبھی بھی کہیں بھی کسی سے نہیں ہارتا، چاہے میدان کارساز ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، تو اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر مقصد ہی کچھ اور ہو جائے، اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کا مقصد ہو جائے، تو انسان پھر اس کا جیتنا کسی بھی جگہ پہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما اور ریاکاری کی مذموم بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں ہر عمل صرف اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔